سر آئینی ترامیم گزشتہ رات کو جو ہے وہ آج صبح 6 بجے وزیراعظم نے اس پر دستخط بھی کر دیے ہیں، ترمیم پاس ہو چکی ہے، پریزیڈنٹ نے بھی اب دستخط کر دیے ہیں، قانون بن گیا ہے، سپریم کورٹ کے ہم سامنے موجود ہیں۔ کیا کہیں گے؟ اب سپریم کورٹ کے سارے اختیارات جو ہیں وہ اب پارلیمان کے پاس چلے گئے، اور یہ بلاول صاحب تو کہتے ہیں یہ پوری قوم کے لیے بڑی زبردست آئینی ترمیم ہوئی، اور اس میں عوام کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کے پاس سارے اختیار چلے گئے۔ بچوں کو اٹھایا جائے، لوگوں کو مارا جائے، تشدد کیا جائے، کسی کی بیوی کو اٹھایا جائے، جب ان کو اغوا کیا جائے، اغوا برائے ووٹ کیا جائے، تو اس کو قانونی اور آئینی ترمیم نہیں کہہ سکتے۔ دوسری بات، اس نے اس ملک کے نظام انصاف پہ حملہ ہوا ہے اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے اوپر اٹیک ہے، اور جو بیسک سٹرکچر آف دی کانسٹیٹیوشن ہے اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے، لہٰذا اس کی قانونی، اخلاقی اور آئینی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر مزید یہ کہ دیکھیں، یہ انلیجٹیمیٹ اسمبلی ہے، فارم 47 کی پیداوار ہیں، ہارے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ میری کانسٹیٹوئنسی ہے، 1,05,000 ووٹ لے کے میں بیٹھا ہوا ہوں۔ جو وہ ڈاکو طارق فضل جس کو چیف ویب بنایا ہوا ہے، اس سے پوچھیں کہ کتنے ووٹ لیے ہیں، لے آئے فارم 45، کیوں نہیں لاتا؟ آج تک نہیں لایا۔ تو آدھے سے بھی کم ووٹ جس نے لیے ہیں اس کو اٹھا کر کے آپ نے اسمبلی میں بھیج دیا۔ یہ کیسے آئین ترمیم کر سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا ابھی تک مکمل ہی نہیں کیا، تو کیسے وہ آئینی ترمیم کر سکتے ہیں؟ اور پھر لوگوں کو اٹھا کے بدماشی کے زور پہ ترمیم کریں گے، اس کی کیا قانونی حیثیت ہوگی؟ اور جس طرح انہوں نے کینگرو کورٹس بنانے کے لیے ہر طریقہ اور حربہ استعمال کیا تاکہ ان کا الیکشن فراڈ نہ کھل سکے، ان کی بےایمانی سامنے نہ آ سکے، جو لوگوں کو اٹھائیں، تشدد کریں، بربریت کا ماحول قائم کریں، اس کو کوئی پوچھنے والا کوئی نہ ہو، اور اس کے علاوہ یہ اپنی منی لانڈرنگ کے پیسے کو چھپائیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، یہ ہے ان کا طریقہ واردات۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ کل بھی ناکام و نامراد ٹھہرے تھے، اب یہ 3 دن قاضی صاحب چلا جائے گا، ان کو ہم ہر جگہ پہ چیلنج کریں گے، کورٹوں میں، سٹریٹس پہ، وکلاء تحریک میں، عوام پبلک میں، اور انشاءاللہ یہ نہیں چل پائے گی۔ سر یہ بتا دیں کہ 5 پی ٹی آئی کے آزاد ارکان نے ووٹ ترمیم کے حق میں دیے، اس پر کیا کہیں؟ زین قریشی صاحب کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی لابی میں موجود تھے، اور وہاں اگر فضل الرحمان صاحب نہ ہوتے تو زین قریشی صاحب اور باقی جو تھے وہ بھی آ کر ووٹ کاسٹ کرتے۔ ظہور قریشی صاحب نے بھی دیا ہے۔ تو سر قریشی خاندان کے لیے کتنا مشکل وقت ہے کہ ایک طرف شاہ محمود قریشی صاحب جیل کے اندر ہیں اور ان کے بیٹے آئینی ترمیم کی سپورٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، شاہ محمود قریشی صاحب نے بہت زبردست رول ادا کیا ہے، آج بھی وہ کھڑے ہیں، آج بھی وہ قید و بند کی صورتیں برداشت کر رہے ہیں، 1.5 سال ان کو ہو گیا ہے۔ لیکن زین قریشی صاحب کا کنڈکٹ بڑا مشکوک رہا، یہ بڑے قابل افسوس ہے۔ وہ پچھلے 5 دن سے وہ غائب تھے، اور کل ان کا ویڈیو بیان اس وقت آیا رات کے 4 بجے جس وقت وہ آئینی ترامیم تقریباً پاس ہو چکی تھیں۔ یہ قابل افسوس بات ہے۔ اگر وہ کسی کی کسٹڈی میں تھے تو پھر ان کے پاس موبائل کہاں سے آ گیا؟ اور اگر ان کے پاس موبائل تھا تو پچھلے 5 دن سے وہ رابطے میں کیوں نہیں تھے؟ یہ ہم ان سے ضرور سوال کریں گے، لیکن یہ قابل افسوس ہے، ہمیں افسوس ہوا۔ باقی اگر کسی نے ہمارا لوگ لوٹے بنے ہیں تو ان کے خلاف انشاءاللہ ایکشن ہوگا، قانون کے مطابق ہوگا، ان کو شو کاز نوٹسز جاری ہوں گے، دیکھیں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔